बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 18 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बता दूं जो कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कल यानी कि इतवार को अमेरिका के वक्त के मुताबिक और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक परसों यानी कि मंडे को पीर को अमेरिका और ईरान के ऑफिशियल्स के दरमियान दूसरी मुलाकात होगी, जिसकी तैयारियां मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन से इस्लामाबाद के अंदर माहौल देखकर तो नजर आ रहा था कि कोई बड़ी मुलाकात बहुत जल्द एक्सपेक्ट की जानी चाहिए। फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी क्लियरली हिंट दिया गया था कि ओवर द वीकेंड फिर यहां पर जो अमेरिका के नुमाइंदे मौजूद हैं, न्यूयॉर्क पोस्ट की जो खातून रिपोर्टर मौजूद हैं, तो उन्होंने भी हमारे एक लोकल टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कहा कि इस्लामाबाद में ही रहो, क्योंकि दूसरी मुलाकात जो है वो इस्लामाबाद में होगी और बहुत जल्द होगी। तो अब इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जी ये मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंडे को और अमरीकी वक्त के मुताबिक संडे को ये दूसरी मुलाकात होगी अमरीका और ईरान के ऑफिशियल्स के दरमियान। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये अभी तक रिपोर्ट्स की सूरत में है, अमरीका की जानिब से या पाकिस्तान की जानिब से या ईरान की जानिब से ये जो दूसरी मुलाकात है इसको कंफर्म नहीं किया गया। अगर ये मुलाकात होती है कल या परसों, अगर ये मुलाकात होती है तो इसमें डिस्कस क्या किया जाएगा, आएगा कौन, जेडी वैंस आएगा, स्टीव विटकॉफ आएगा या खुद डोनाल्ड ट्रंप आएगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि अगर डील पर दस्तखत हुए तो फिर मैं खुद जाऊंगा इस्लामाबाद। तो क्या डील पर दस्तखत होने की जो सिचुएशन है वो नजर आ रही है? ग्राउंड तो सेट हो चुका, बहुत सारी जो रुकावटें हैं वो आप देख रहे होंगे कि दूर हो रही हैं एक के बाद एक। लबनान के अंदर जंग बंद हो गई और फिर आबनाए हुर्मस को ईरान की जानिब से खोल दिया गया। तो ये दो रुकावटें थीं जब लास्ट टाइम इन्होंने मुलाकात की थी ना इस्लामाबाद के अंदर। तो ये दो जो नुकात थे, लबनान के अंदर जंग बंदी और आबनाए हुर्मस को खोलने का मामला, तो इनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया था। फिर न्यूक्लियर मामले पर जो गुफ्तगू है वो भी बहुत ज़्यादा पहली मुलाकात के अंदर डिस्कस होती रही। तो ये 3 रुकावटें थी जिनमें से 2 तो दूर हो गई, लेकिन तीसरी रुकावट क्या दूर हो चुकी है? क्या यहाँ पर कोई डील एक्सपेक्ट की जानी चाहिए? उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आबनाए हुर्मस आपको मालूम है कि खुल चुकी है, ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मस को खोला जा चुका है, लेकिन ये जो ओपनिंग है उसको लेकर भी बहुत सारे सवालात, इवन के कमेंट्स बॉक्स में भी बहुत सारे सवालात रिसीव हुए हैं। उनके जवाबात मैं आपको आगे चलकर दूंगा। बहरहाल इस ऐलान के फौरी बाद एक और ऐलान सामने आया पेरिस से, फ्रांस से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि कुछ कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो तो फ्रांस के अंदर मौजूद थे, बाकी जो हैं वो वर्चुअली मौजूद थे। इस मीटिंग को उन्होंने अटेंड किया, ऑनलाइन अटेंड किया। और इस मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कियर स्टामर जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया और इस ऐलान का अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत दिनों से इंतजार था। पहले ये ऐलान सुनिए केयर स्टामर का और उसके बाद मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का जवाब भी सुनवाता हूं। Thank you very much, Emmanuel. We just had a very productive meeting, bringing together 49 countries around a very simple message and proposition that the world needs the Strait of Hormuz fully open, because that is how we keep prices down for our people and stop the global economic damage. So we've all agreed there was real unity in the meeting that we've just had. We want to see a return to talks and a lasting agreement, including the reopening of the strait. We welcome the announcement that was made during our meeting, but we need to make sure that that is both lasting and a workable proposal. And if anything, it reinforces the need for the work that we've been doing this afternoon, because we're very clear that the mission that we're putting together is a defensive mission. गुफ्तगू आपने सुनी बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टामर की, जिन्होंने फ्रांस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जी 49 कंट्रीज हम तैयार हो चुके हैं कि हम आबनाए हुर्मस को खुलवाएंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने टेलीफोन कॉल भी की कि जनाब 49 कंट्रीज की फौज हमने तैयार कर ली है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि 49 कंट्रीज, इनकी लिस्ट जारी नहीं की गई केयर स्टामर की जानिब से या फ्रांस की जानिब से। हाँ, खबरें इस तरह की हैं कि ये यूरोपियन कंट्रीज हैं प्लस ये अरब कंट्रीज हैं, और इन 49 में से 12 ऐसे हैं जो फ्रंट लाइन के ऊपर होंगे, यानी कि मिलिटरीली ये आबनाए हुर्मस को खुलवाएंगे अगर जरूरत पड़ी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब नहीं जरूरत पड़ी, पहले जरूरत थी
تو تم آئے نہیں، لیکن اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو ابنائے ہرمز کھل چکی ہے۔ اور اس نے باقاعدہ مذاق اڑایا ان یورپین کنٹریز کا، نیٹو کنٹریز کا، اس نے مذاق اڑایا، ایک پبلک گیدرنگ سے خطاب کر رہا تھا، اس نے کہا آ گئے جناب، اب مجھے مدد کی آفرز دے رہے ہیں، اب جب کہ ابنائے ہرمز کھل چکی ہے تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اس گفتگو پر ہال کے اندر کس طرح سے کہے لگے، گفتگو سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ And now that the Hormuz Strait situation is almost over, I received a call from NATO asking if we would like some help. Thank you very much, NATO. And I told them I would have liked your help 2 months ago, but now I really don't want your help anymore. Because they were absolutely useless when we needed them. But actually we never needed them. They needed us. They need us. They need us so badly. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس نے امریکہ میں ایک پبلک گیدرنگ سے خطاب کرتے ہوئے نیٹو کنٹریز کا خوب مذاق اڑایا۔ اس نے ٹروتھ سوشل کے اوپر بھی لکھا کہ پیپر ٹائگر آ گئے میری مدد کرنے کے لیے، اب جب کہ ابنائے ہرمز کھل چکی ہے، لبنان کے اندر جنگ بند ہو چکی ہے، ایران اور امریکہ ڈیل کے بالکل قریب ہیں، کیونکہ ایران نے نیوکلیئر معاملے پر بھی جو میرے مطالبات ہیں وہ ایران نے مان لیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کے بعد ایک جھوٹ بولا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران۔ سب سے پہلے تو لبنان کو لے کر جس طرح کی باتیں اس کی جانب سے کی جا رہی ہیں کہ میں نے 9ویں جنگ بند کروا دی، میں نے 10ویں جنگ بند کروا دی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ لبنان کے اندر یہ 10 روز کی عارضی جنگ بندی ہے، اور اس جنگ بندی کو لے کر نہ صرف حزب اللہ کو کنسرنس ہیں، نہ صرف اسرائیل کو کنسرنس ہیں، نہ صرف ایران کو کنسرنس ہیں، بلکہ جوزف آن کو بھی کنسرنس ہیں، جو لبنان کے پریزیڈنٹ ہیں۔ انہوں نے بھی ایک لمبا چوڑا ویڈیو پیغام جاری کیا، اور جوزف آن نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں کو جوزف آن کی جانب سے مسترد کیا گیا، اور جوزف آن نے یہ کہا کہ جب تک اسرائیل صدرن لبنان سے اپنی فوجیں پیچھے نہیں نکال لیتا، ایک انچ لبنان کے حوالے نہیں کر دیا جاتا، تب تک کوئی پرماننٹ سیز فائر یا امن جیسی باتیں کرنا ابھی جوزف آن کی جانب سے کہا گیا کہ قبل از وقت ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جوزف آن کو بہت زیادہ میوزک فیس کرنا پڑ رہا ہے، نہ صرف حزب اللہ سے بلکہ لبنانیوں سے بھی، جو کہ واپس لوٹ رہے ہیں۔ یہ جو ڈسپلیسڈ لبنانی تھے جنگ بند ہونے کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں، وکٹری کے نشانات بنا رہے ہیں، اور یہاں پر اس وکٹری کو، اس ریزسٹنس کو ان عوام کی جانب سے کہا گیا کہ جوزف آن جو ہے وہ شکست میں کنورٹ کر رہا ہے، لبنان کا سودا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جوزف آن نے ویڈیو پیغام میں مکمل طور پر واضح طور پر بتا دیا کہ نہیں، کوئی سودا نہیں ہوگا، لبنان کی ایک انچ جو سرزمین ہے وہ لبنان واپس لے گا اسرائیل سے، اور پھر جنگ بندی کی طرف جائے گا، پھر امن کی طرف جائے گا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو اسرائیل ہے اس کی جانب سے لبنان کی یہ سرزمین واپس کی جائے گی، جس نے سیریا کی سرزمین ابھی تک واپس نہیں کی، وہ جو سیریا کے اندر ایک ایپیسوڈ ہوئی تھی احمد الشرا والی، تو یہ اسرائیل کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ کوئی 1 انچ بھی ہم تمہیں واپس نہیں دیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں لبنان کو لے کر، تو ابھی لبنان کا جو فیوچر ہے وہ انسرٹن ہے، اور لبنان جنگ بندی کا جو فیوچر ہے وہ بھی انسرٹن ہے، اور ابھی بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے لبنان جنگ بندی کو لے کر۔ 10 روز کی جنگ بندی ہے۔ اسی طرح سے ابنائے ہرمز بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 روز کے لیے کھلی ہے، ایران کی جانب سے 10 روز کے لیے ابنائے ہرمز کو کھولا گیا، اور کس طرح سے کھولا گیا کہ جی اجازت بھی لینی ہے ایران کی، اور ٹول ٹیکس بھی دینا ہے ایران کو۔ اور یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح سے پورٹری کر رہا ہے کہ جی ابنائے ہرمز کھل گئی، کوئی فیس نہیں دینی، کوئی ٹول ٹیکس نہیں دینا۔ اس نے ایئر فورس کے اندر صحافی کے سوال پر جواب دیا، اور صحافی نے پوچھا کہ جی ٹول ٹیکس دینا پڑے گا ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، بالکل غلط اس کی جانب سے جھوٹ بولا گیا۔ ایران نے کلیئر کر دیا کہ ٹول ٹیکس بھی دینا ہے اور ایران کی اجازت بھی لینی ہے، اور 10 دن کے لیے یہ جو ابنائے ہرمز ہے یہ 10 دن کے لیے کھلی ہے، اور پھر سے بند کر دی جائے گی اگر امریکہ نے اپنی ناکہ بندی کو ختم نہ کیا۔ یہ ایران کے آفیشلز کی جانب سے وارن کیا گیا ہے اس ڈونلڈ ٹرمپ کو، جو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ابنائے ہرمز مکمل طور پر کھل چکی ہے، لیکن ہمارا جو بلاکیڈ ہے وہ جاری رہے گا، اور تب تک جاری رہے گا جب تک ایران کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہو جاتا۔ تو ایران کی جانب سے کہا گیا کہ اگر یہ بلاکیڈ ختم نہ ہوا تو پھر ابنائے ہرمز پھر سے ایران کی جانب سے بند کر دی جائے گی۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایران کے جو ٹینکرز ہیں اگر 14 نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں کچھ خبروں کے مطابق، کچھ رپورٹس کے مطابق، تو 21 جو ہیں
ان کو واپس بھی بھیجا گیا ہے امریکہ کی جانب سے. تو ایران کی جانب سے کہا گیا کہ اگر یہ ڈرامے بازی امریکہ نے ختم نہ کی تو پھر بائی فورس ایران کے پاس, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے آپشنز ہیں اور اس ناکے کو ایران کی جانب سے توڑا بھی جا سکتا ہے, جو کہ جنگ بندی کی وجہ سے ایران اس ناکے کو نہیں توڑ رہا, کیونکہ بہت انٹینس قسم کی ڈپلومیسی چل رہی ہے, بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں میڈیٹر کی جانب سے, پاکستان کی جانب سے. ایک تو شہباز شریف, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ترکیہ کے اندر موجود تھے اور ورلڈ لیڈرز سے آذربائیجان کے صدر بھی تھے, ترکیہ کے صدر بھی تھے, کوسوو کی سربراہ بھی تھی, پھر احمد الشرع جو شام کے سربراہ ہیں ان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں, دیگر جو عرب کنٹریز کے سربراہان ہیں, عرب کنٹریز کے سعودی عربیہ وغیرہ کے, ان سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں. پھر فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایران کے اندر بہت امپورٹنٹ ملاقاتیں کر کے آئے ہیں, اور ایک جو ڈیڈ لاک ہے, جو نیوکلیئر معاملے کو لے کر ڈیڈ لاک ہے, اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو دعویٰ کیا کہ جی وہ بھی ڈیڈ لاک دور ہو چکا. وہ جو نیوکلیئر معاملے کو لے کر ڈیڈ لاک ہے نا, کہ ایران یورینیم کو انریچ نہیں کرے گا, اور جو انریچڈ یورینیم ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ بھی ایران مجھے دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے. یہ ایک اور جھوٹ تھا اور اس کو بھی ایران کے اسپیکر کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے اسپیکر کی جانب سے کہا گیا کہ انریچڈ یورینیم امریکہ کو دینا یہ ہماری ریڈ لائن ہے, یعنی کہ انریچ یورینیم ایران امریکہ کو نہیں دے گا, خود ریورس کرے گا اور خود اس کی جو پرسنٹیج ہے, جو 60% تک انریچڈ یورینیم ہے, اس کو ریورس کر دے گا, اس کو کم کر دے گا, اس کو سویلین پرپسز کے لیے استعمال کر لے گا, لیکن امریکہ کو نہیں دی جائے گی. یہ جو 400 کلو گرام سے زیادہ یورینیم ہے, اس میں سے 4 کلو گرام بھی ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ہم امریکہ کو نہیں دیں گے. جہاں تک تعلق ہے یورینیم کے انریچمنٹ کا, تو سویلین پرپسز کے لیے ایران نے کہا کہ ہم اپنی انریچمنٹ کا ہمیں رائٹ ہے, انٹرنیشنل قوانین نے ہمیں رائٹ دیا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ ان دونوں نقاط پر بہت زیادہ اختلاف ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, اور خبروں کے مطابق پاکستان ایک درمیانی راستہ پاکستان کی جانب سے ان کے سامنے رکھا گیا ہے. اور وہ درمیانی راستہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایکسیس نے رپورٹ کیا, اور ایکسیس نے رپورٹ کیا کہ ایک تو امریکہ $20 بلین جو ہے وہ ایران کو دینے کی آفر امریکہ کی جانب سے کی گئی ہے. کوئی اپنے پاس سے نہیں دے رہا, بلکہ یہ ایران کے, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ منجمد اثاثے ہیں, چائنا کے اندر بھی ہیں, جاپان کے اندر بھی ہیں, ساؤتھ کوریا کے اندر بھی ہیں, عراق کے اندر بھی ہیں. اور یہ منجمد اثاثے میں آپ کو بتا دوں کہ 100 سے 150 ارب ڈالرز تک کے یہ ایران کے منجمد اثاثے ہیں, جن میں سے 20 ارب ڈالرز امریکہ نے کہا کہ ہم تمہارا ریلیز کر دیں گے اگر تم یہ جو انریچڈ یورینیم ہے یہ ہمیں دے دو. تب بھی ایران کی جانب سے انریچڈ یورینیم امریکہ کو نہیں دی جا رہی. تو پاکستان نے درمیانی راستہ یہ تجویز کیا کہ چلو آدھی انریچڈ یورینیم جو ہے وہ امریکہ کو دے دو, اور آدھی جو انریچڈ یورینیم ہے وہ ایران اپنے پاس رکھے, اس کو ریورس کرے یا جو مرضی کرے. تو یہ ایک تجویز پاکستان کی جانب سے دی گئی ہے, 50-50 والی تجویز ہے. تو اس پر یہ جو ملاقات اگر کل یا پرسوں ملاقات ہوتی ہے, تو یہ جو نیوکلیئر معاملہ ہے, انریچمنٹ کا معاملہ ہے, یا جو انریچڈ یورینیم کا معاملہ ہے, تو اس پر میں آپ کو بتا دوں کہ کل ایک فریم ورک تیار کیا جائے گا. یہ کوئی دستخط نہیں ہوں گے ڈیل پر. اگر یہ کل یا پرسوں ملاقات ہوتی ہے یا پھر کنفرم کر دی جاتی ہے, تو یہاں پر ایک نیوکلیئر فریم ورک تیار کیا جائے گا, اور ٹیکنیکل ٹیمز آئیں گی, اور کوئی فورن منسٹرز کے لیول پر جو ڈیلیگیشن ہے وہ ٹیکنیکل ٹیمز کو یہاں پر اسلام آباد کے اندر لا سکتا ہے, تاکہ یہ جو نیوکلیئر معاملے کو لے کر ڈیڈ لاک ہے تو اس میں کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے. اب درمیانی راستے پر ایران نے کہا کہ میری ریڈ لائن ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ریڈ لائن ہی سمجھ لیں, کیونکہ JCPOA سے ڈونلڈ ٹرمپ اسی لیے نکلا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان دونوں نکات پر اعتراض تھا. تو اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح سے واپس JCPOA میں آ سکتا ہے, تو بہت بڑا ڈیڈ لاک ہے. لیکن کیا یہ 50-50 پر یہ ڈیڈ لاک اختتام پذیر ہو جائے گا, تو یہ اسلام آباد کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس دوران اس طرح کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے 120 جو سپائز ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. کر کیا رہے تھے, یہ گراؤنڈ انویژن کے لیے گراؤنڈ سیٹ کر رہے تھے. 120 سپائز ہیں جو ایک تو آذربائیجان والی سائڈ سے گرفتار کیے گئے ہیں, پھر ایران کے ڈیفرنٹ جو پروونسز ہیں وہاں سے ایران کی جانب سے ان 120 سپائز کو گرفتار کیا گیا, اور پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا کہ گراؤنڈ انویژن کے لیے یہ جو سپائز ہیں وہ گراؤنڈ سیٹ کر رہے تھے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی کہا گیا, ایئر فورس کے اندر صحافی کے سوال پر جواب دیا, اگر صحافی نے کہا کہ اگر کچھ نہیں ہوتا
जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, ईरान उनको मुस्तरद कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की मजबूरी है, ईरान में बहुत सारे हार्ड लाइनर्स हैं, तो ईरान ओपनली नहीं बता सकता कि ईरान मेरे नुकात को मान रहा है। खैर, सहाफ़ी की तरफ से पूछा गया कि अगर कुछ नहीं होता, जिस तरह के दावे आप कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि फिर बमबारी होगी, फिर ईरान के ऊपर हमला होगा। और इसकी तैयारियां मैंने आपको बताया कि एक तरफ तो ये दूसरी मुलाकात की तैयारियां की जा रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो बड़े हमले की भी तैयारियां की जा रही हैं। 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।